اگر مسجدیں معاشرے کی اصلاح کا ضامن نہ بن سکیں تو پھر دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سماج کی اصلاح کا ضامن بن سکے۔ اگر اس بستی میں شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں تو پھر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کو جا کے کہے گا آپ سمجھائیے لوگ شراب پی رہے ہیں، کسی وکیل سے کہے گا آپ سمجھائیے لوگ شراب پی رہے ہیں۔ بے دینی اگر سماج میں آتی ہے تو لوگ سب سے پہلے مساجد میں کام کرنے والے، خدمت کرنے والے علماء ائمہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایسا بگاڑ ہے، اگر امام صاحب یہ بولیں گے، خطیب صاحب یہ بولیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لوگ سن کر اس سے رک جائیں۔ اسی واسطے جمعہ کے خطابات بدل بدل کر اس واسطے ہوتے ہیں کہ سماج کے بگاڑ کی ذمہ داری اس مسجد سے ہونی چاہیے، اور اس مسجد میں کیا کسی بھی مسجد میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے سماج کے اصلاح کی۔ اس میں معاون بننا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی عنوان، کوئی موضوع ہمارے خلاف لگ رہا ہو تو اسے ایسا سمجھ لیں یہ میری طبیعت کے خلاف ہے لیکن میری تربیت کے خلاف نہیں ہے، اسی میں میری تربیت پوشیدہ ہے۔ میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا تو کیا میں کسی دوسرے کو بھی اچھا مسلمان بننے کا موقع نہیں دوں گا؟ میں اگر رشوت سے توبہ نہیں کیا تو دوسرے کو بھی رشوت سے توبہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اگر سود سے توبہ نہیں کیا تو دوسرے کو بھی سود سے توبہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اگر جوڑا جہیز، ڈی جے، بیان باجا نہیں چھوڑ رہا ہوں تو کیا دوسروں کو بھی اس سے رکنے کا موقع نہیں دوں گا؟ ہونے والے خطابات اور بیانات کے سلسلے میں دل برداشتہ ہونا یا ناچاقی اور اس کے بارے میں بیزارگی کسی بھی مسجد کے متعلق ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی سدھرنا نہیں چاہتے ہیں اور کسی اور کو سدھرنے کا موقع بھی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اسلام میں مساجد کی اہمیت، مساجد کی عظمت اور مساجد کی خدمت کتنا عظیم کارنامہ ہے، اور مسلمانوں کی اور مسجد کے خادمین کی جو مسجد کی خدمت کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بنیادی صفات اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ ارادہ ہے کہ تقریباً ایشیا کے جو مساجد ہیں اور بالعموم پوری دنیا کے مساجد ہیں، ان مساجد کا نظام متولی حضرات، صدر صاحب، کمیٹی، ٹرسٹی، سوسائٹی، ان لوگوں کے قبضے میں یا ان لوگوں کے ذریعے سے مسجد کا انتظام چلتا ہے، تو پھر ان کی ذمہ داریاں شرعی طور پر کیا ہوتی ہیں، اخلاقی طور پر کیا ہوتی ہیں، اور پھر تمام مصلیوں کی اور مسلمانوں کی مساجد سے کیا کیا کام
اور مساجد کا اشاعت اسلام میں کیا کردار، اور پھر بالخصوص نماز کو آنے والے احباب کی چند قابل اصلاح امور کہ جس میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے لیے قابل اصلاح چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ترتیب وار 2-3 جمعوں تک اسی عنوان سے متعلق ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کی ہیں اور اللہ کے علاوہ یہاں پر کسی اور کو پکارا نہ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کا نظام سنبھالنے والوں کی صفات اور خوبیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسجدیں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آباد کرنے والے لوگ ان صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے حقیقی خادم ہوتے ہیں، مسجد کے خدمت گزار، کمیٹی، ٹرسٹی، ممبر جو بھی ہوتے ہیں، یا مسجد سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، ان احباب کی خوبیاں اور صفات کیا ہونی چاہیے۔ آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی دلی کیفیت کیا تھی اور ان کی زبانوں پر کیا تھا۔ بالکل یہی دلی کیفیت، یہی خوبی اور صفت اور یہی زبانوں پر دعائیں ان سب لوگوں کی ہونا چاہیے جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد سے تعلق ضابطے کا ہو، مسجد سے تعلق رابطے کا ہو۔ ضابطے کا تعلق قوم کی طرف سے نمائندگی کے طور پر کوئی کمیٹی بنی، کوئی ٹرسٹ بنا، کوئی متولی بنے، کوئی صدر صاحب بنے، تو یہ ضابطے کا تعلق ہے۔ رابطے کا تعلق عہدہ یا خدمت کی کوئی ذمہ داری بالخصوص سونپی نہیں گئی ہے، لیکن آپ کا دلی جذبہ ہے کہ مسجد کے ہر کام میں آگے رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو خدمت کر رہے ہو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی فکر ہو۔ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے سب سے پہلی دعا جو مانگی ہے وہ اپنی خدمت کی قبولیت کی دعا مانگی اور اللہ سے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے جو بھی خدمت ہو رہی ہے آپ اسے قبول کر لیجئے۔ آدمی جس طرح عبادت کر کے قبول کروانے کی فکر میں ہونا چاہیے، ایسے ہی خدمت کر کے بھی قبول کروانے کی کوشش اور فکر میں ہونا چاہیے۔ عبادت کر کے کوئی شخص ترمچی نہیں بن جاتا، عبادت کر کے کوئی شخص بادشاہ اور حکمران نہیں بن جاتا، عبادت کرنے سے کوئی آدمی دوسرے لوگوں پر فخر کرنے کا حق حاصل نہیں کر لیتا۔ ایسے ہی خدمت کر کے بھی کوئی شخص حکمران نہیں بن جاتا ہے، خدمت کر کے کوئی شخص دوسروں کی حقارت کرنے کا حق حاصل نہیں کر لیتا ہے۔ تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو خدمت کر رہے ہوں، اذان دے رہا ہوں میری اذان قبول ہو جائے، امامت کر رہا ہوں میری امامت قبول ہو جائے، خطابت کر رہا ہوں میری خطابت قبول ہو جائے، مسجد کا انتظام سنبھال رہا ہوں کمیٹی کا صدر بن کر، متولی بن کر، ٹرسٹی بن کر، ممبر بن کر، تو میری وہ خدمت قبول ہو جائے اور میں مسجد کی غیر ضابطگی کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہا ہوں، نماز کے لیے آ رہا ہوں تو میری نماز قبول ہو جائے۔ یہ پہلی خوبی ہونی چاہیے مسجد کے خادموں کی۔ دوسری اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو اپنی دین اور شریعت کا اطاعت گزار بنا، فرما بردار بنا،
تو مسجد سے تعلق رکھنے والوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ شریعت کے پابند نظر آئیں، یہ لوگ زیادہ احکام اسلام کے اطاعت گزار اور اتباع سنت کے پیروکار نظر آئیں۔ ورنہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں کے ذمہ دار ایسے بھی ہیں، خادمان ایسے بھی ہیں جو اللہ نے انہیں مسجد کی تولیت نصیب کی ہے، صدارت نصیب کی ہے، عہدہ نصیب کیا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک جگہ پر کوئی شخص مسجد کی خدمت بھی کر رہا ہے اور ناجائز تعلقات بھی رکھا ہوا ہے، اور کہیں امام صاحب نے، خطیب صاحب نے اس زناکاری پر، بدکاری پر بیان کر دیا تو دوسرا جمعہ آنے سے پہلے ہی ان امام اور خطیب صاحب کو برخاست کر دیے، کیونکہ ہماری اس مجرمانہ حرکت پر آپ نے جمعہ میں کیوں بیان کیا ہے۔ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد کی خدمت کی ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اپنی بیٹی کی شادی میں بینڈ باجا بھی ہے، ڈی جے بھی ہے، ناچ گانے بھی ہیں، حتیٰ کہ شراب بھی رکھا گیا ہے اپنے غیر مسلم دوستوں کی خاطرداری کی خاطر۔ تو پھر بتائیے کہ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہر مسلمان کے لیے جو چیزیں ناجائز ہیں وہ تو ناجائز ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شراب، سود، زنا، بدکاری یہ سب چیزیں صرف مسجد کے متولی، صدر، کمیٹی، خادمان کے لیے ناجائز ہیں، باقی پبلک کے لیے جائز ہیں، وہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کے لیے حرام، جو چیز حرام ہو سب کے لیے حرام ہے۔ البتہ جب کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب ہو کر بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسا کیے ہیں، حافظ صاحب ہو کر بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسا کیے ہیں، مسجد کے صدر، متولی، کمیٹی کے ممبر ہو کر بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسا کیے ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے ایک ہیلا بہانہ مل جاتا ہے کہ پورے سماج اور بستی میں کون دیندار ہے، دیندار بولنے والے اپنے کو وہ بھی دیندار نہیں ہے، تو ہم سے کیا آپ دینداری کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری صفت بیان فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ تیسری صفت اللہ نے آیت میں بیان فرمائی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے ایسی اولاد ہمیں نصیب فرما جو تیرے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی کہ مسجد سے آپ کا تعلق اور نسبت جڑی ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کو عبد الرحمن سے کوئی نہیں جانے گا، مسجد کے صدر صاحب ہیں، نام بھول جائیں گے لوگ، آپ کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کا نام نہیں جانیں گے، آپ کے نام کے ساتھ جب بھی کوئی عہدہ، آپ کا لقب لیا جائے گا تو مسجد سے آپ کو جوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں کوئی امامت کرتے ہیں، میں خطابت کرتا ہوں، تو جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو بڑی مسجد کے خطیب صاحب، نام کوئی بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اگر مجھ سے نعوذ باللہ کوئی جرم ہوتا ہے یا میری اولاد میں کوئی بدتمیز نافرمان بن جاتا ہے تو پھر بولتے ہیں بڑی مسجد کے خطیب صاحب کے بیٹے کی حرکت ہے، بڑی مسجد کے امام صاحب کے بیٹے کی حرکت ہے۔ اب تعلق اور نسبت اللہ کے گھر سے جڑ گیا ہے تو دوسری بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ سے یہ مانگتے رہیں کہ اللہ اپنی اولاد میں سے بھی ہماری نسل میں ایسے بچے ہمیں دے جو تیرے فرما بردار ہوں، ہماری ناک کٹانے والے نہ ہوں، ہمیں شرمندہ اور ذلیل کرنے والے نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر باپ کی طرح مسجد کے خادموں نے بھی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے 100 کوششیں کی ہوں، لیکن پھر بھی بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن سماج کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ بیٹے کی بگاڑ پر وہ باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا بچہ بگڑ گیا، حالانکہ اس باپ نے کتنا رویا ہوگا، کتنی کوششیں کی ہوگی۔ اگر بالفرض کسی کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تو شرمندگی کی بات اس باپ کے لیے ہے، اگر وہ باپ مسجد سے جڑا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے شرمندگی بڑھ جاتی ہے، مسجد کا خادم ہے، ذمہ دار ہے، امام ہے، فلاں ہے، لیکن ان کی بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس واسطے تیسری بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے ایسی اولاد ہمیں دے جو تیری فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی،
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو جو خدمت سے جڑا ہوا ہے ہمیشہ معافی کی کوشش میں ہو۔ اگر میرا کسی مصلی سے جھگڑا ہو جائے میں آگے بڑھ کے معافی مانگ لوں، میرا امام سے اختلاف ہو جائے میں آگے بڑھ کے معافی مانگ لوں، میرا خطیب صاحب سے اختلاف ہو جائے میں آگے بڑھ کے معافی مانگ لوں۔ توبہ اور معافی کی کوشش میں لگا رہے، یہ چوتھی صفت ہوتی ہے جن کا تعلق مسجد سے واقعتاً ہوتا ہے اور وہ نبیوں کی صفت والے ہوتے ہیں، تو پھر یہ معافی اور توبہ اور استغفار کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اور پانچویں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دعا میں رہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں در و دیوار بنانے کی توفیق دی، چھت بنانے کی توفیق دی، مسجد کی پینٹنگ کی توفیق دی، ان در و دیوار کے ساتھ مقصود اصل اس مسجد کی آبادی ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے جیسے امام کی ضرورت ہے، جیسے خطیب کی ضرورت ہے، جیسے مؤذن کی ضرورت ہے، جیسے مکتب کی ضرورت ہے، جیسے تعلیم کی ضرورت ہے، ویسا نظام سنبھالنے والے، ویسی اصلاح و تربیت کرنے والے افراد کو اپنے کرم سے ہماری نسل میں پیدا فرما کہ میرا بیٹا ویسا امام بن سکے، میری اولاد ویسی خطیب بن سکے، ویسا حافظ بن سکے، ویسا مؤذن بن سکے، ویسی تعلیم کا ماہر بن سکے۔ اپنی نسل میں سے خدمت دین کے افراد پیدا ہونے کی دعا مانگنا یہ مسجد سے جڑے ہوئے خادمان کی پانچویں ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی تعمیر کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں من آمن باللہ، جسے اللہ پر ایمان ہو، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، واقام الصلاۃ، جسے نماز قائم کرنے کا شوق ہو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی فکر ہو، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے اسے ڈرنے کی عادت نہیں ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ فرماتے ہیں کہ امید ہے جن میں یہ چار خوبیاں ہوں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ہدایت سے نواز دیں گے، اب اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والوں میں ایمان مضبوط ہو، آخرت پر ایمان ہو۔ یہاں جو بھی ہوگا، کوئی مجھ سے لڑ رہا ہے، ہمارے بارے میں غیبت کر رہا ہے، ہماری توہین تاخیر کر رہا ہے، ہم پر کیچڑ اچھال رہا ہے، آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا نماز قائم کرنے کی کوشش، زکوٰۃ دینے کی کوشش، اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، سماج کے دباؤ میں نہیں آنا ہے، محلے کے دباؤ میں نہیں آنا ہے۔ مسجد کی آبادی کی کوشش کرنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میں مثال کے طور پر کسی مسجد کا، اس مسجد کا خطیب ہوں، کسی عنوان پر، کسی موضوع پر مجھے بولنا ہے اور میں اسے ضروری سمجھ رہا ہوں، تو میں کسی کے دباؤ میں آئے بغیر بولتا ہوں، تو میں مسجد کو آباد کرنے کی سچی کوشش کرنے والا ہوں۔ اگر مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ فلاں ٹاپک پہ اگر میں بولوں گا تو کوئی مصلی کھڑے ہو کر اعتراض کرے گا، کمیٹی کھڑے ہو کر اعتراض کرے گی، صدر صاحب کھڑے ہو کر اعتراض کریں گے، تو پھر میں بھی ظالم ہوں، وہ بھی ظالم ہے۔ مسجد کی آبادی کی حقیقی تعمیر کی کوشش کرنے میں رکاوٹ بننے والا کوئی بھی شخص کسی بھی شکل میں ہو، وہ اللہ کی نظر میں ظالم اور مجرم شمار ہوگا۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان تمام انسانوں کو خوش رکھ کر وہ زندگی گزار سکے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ گھر کا باپ اپنی بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، سسرال کو، سالوں کو، داماد کو، اور پورے پریوار کو، پورے پڑوسیوں کو اور پورے پارٹنروں کو خوش رکھ کے چلے، تو پھر پولیس اسٹیشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مرڈر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جھگڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بس میں پورے سماج کو خوش رکھنا نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسجد کی ذمہ داری کی سنبھالنے والے کمیٹی بھی آنے والے تمام مصلیوں کو خوش نہیں رکھ سکتی ہے، کتنا بھی کام کر لیں پھر بھی انگلیاں نکالنے والے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی تسلی بخش جواب انہیں ٹھنڈا نہیں کرتا، چونکہ خاندانی اثرات ہیں انگلیاں کرنے کی۔ اور بالعموم مساجد کے خطبہ، خطیب حضرات، اگر ہم مثال کے طور پر سود کے حرام ہونے، رشوت کے حرام ہونے کے بارے میں بیان کریں گے
سود خوروں کو پسند نہیں آئے گا، رشوت خوروں کو پسند نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم باپ عمر گزر جانے کے بعد جب 55-60 سال کی عمر میں اس کی بیوی انتقال ہو جائے، اب 55-60 سال کے عمر والے باپ کو بھی شادی کی ضرورت ہے، اب اس کی اولاد کے سامنے یہ کہیں کہ اپنے باپ کی شادی کراؤ تو نہ بیٹوں کو پسند آئے گا، اور ہو سکتا ہے باپ کو بھی پسند نہ آئے اور سماج کو بھی پسند نہ آئے۔ 30-40 سال کی جوان بیٹی اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ بن جائے، اس بیوہ کی بھی شادی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے بیوہ کا سہارا بنو، چاہے وہ کسی غیر شادی شدہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نکاح ثانی کے ذریعے سے ہو، تو پھر سسرال والوں کو پسند نہیں آئے گا کہ ہمارے داماد کو آپ دوسرے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تاجروں کے بارے میں اگر خیانت، دھوکہ، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا، تاجروں کو پسند نہیں آئے گا۔ نکاح کی موقع پر جوڑا جہیز، رسومات، کٹنم، یہ سب جو ہو رہا ہے اس پر بیان کیا جائے گا تو دونوں طرف کے پارٹیوں کو پسند نہیں آئے گا۔ تو آپ بتائیے کون سی ٹاپک ایسی رہے گی جو سب کو پسند آئے؟ بے نمازی کے بارے میں نماز کی اہمیت بیان کی جائے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر زکوٰۃ نہ دینے والے کے سامنے زکوٰۃ کی ٹاپک آئے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گا۔ روزہ چھوڑ کر 3 ٹائم کھانے والا، 4 ٹائم کھانے والا بے حیا بن کر اس کے سامنے روزے کی اہمیت آئے گی تو اسے روزے کا ٹاپک پسند نہیں آئے گا۔ تو دنیا میں کوئی ایسا عنوان بتائیں حتیٰ کہ اللہ ایک ہونے پر بیان کیا جائے گا تو غیر مسلموں کو پسند نہیں آئے گا۔ تو پھر کہیں گے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پڑوس میں برادران وطن غیر مسلم، کافر، مشرک بھائی بھی رہتے ہیں، اس واسطے توحید کے عنوان پر بیان نہ کیا جائے۔ وہ بھی پوجا کر رہے ہیں، ان کے بھی خدا ہیں، ایک اللہ پر بیان نہ کیا جائے، کوئی ٹاپک ایسا نہیں بچے گا۔ اگر ختم نبوت پر بیان کیا جائے تو قادیانیوں کو پسند نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے رسول کے بھی قائل ہیں اور آپ ختم الرسل کے قائل ہیں، تو پھر کون سی ایسی ٹاپک ہوگی جس میں ہر ایک کا دل جیتا جا سکے؟ اس واسطے ایک خطیب کی، ایک عالم کی، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شخص کو خوش کرنے کی چکر میں نہ پڑے، اس ایک اللہ کو خوش کرنے کی چکر میں رہو۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری مخلوق کو خوش کر دے گا۔ پیا راضی تو سب راضی، اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے۔ تو تیسری بات، 5ویں اور 6ٹھی بات جو اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کی جو صفت ہوتی ہے، لا یخافون لومۃ لائم ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھے بغیر بیان کرے، اپنا کام کرے، تو پھر وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فرما برداری، دینداری کے بغیر مسجد کی خدمت چاہے کتنی بھی کر لو وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مکے کے مشرکین کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آج جس طرح ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ویسے ہوٹلز نہیں تھے، اس زمانے میں آنے والے حاجیوں کو کھلانا پلانا سب مکے کے باشندے کرتے تھے۔ میں اتنے مہمانوں کو گھر میں لے جا کے کھلاؤں گا، اتنے حاجیوں کو میں گھر میں لے جا کے کھلاؤں گا۔ حاجیوں کو کھلانا پلانا، کعبۃ اللہ کی حفاظت اور تعمیر کرنا، لیکن کفر کے ساتھ، ایمان کے بغیر، تو اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا پلانا ایمان لانے کے برابر عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایمان لانا سب سے بڑی عبادت ہے، فرما برداری سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت دینداری کے ساتھ ہو، اللہ کے احکام کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ اسی واسطے اگر کوئی غیر مسلم آدمی مسجد کا چندہ دیا، مسجد تعمیر بھی کرا دیا، تو اس سے اس کی جنت واجب نہیں ہو جائے گی۔ وہ اللہ کا گھر ہے بنا دیا غیر مسلم آدمی، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی اسے دے دیں گے کہ اس کے بیٹے کو بیٹی کو کسی مصیبت سے بچا لیں گے، کوئی پراپرٹی دلا دیں گے، کوئی عہدہ دلا دیں گے۔ اس نیکی کے بدلے میں اللہ اسے بھی بدلہ دے دیں گے، لیکن دنیا میں دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرنے کے لیے اندر سے ایمان بھی ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مساجد سے متعلق فرمایا مسجد سے تعلق رکھنا اور مسجد کی خدمت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے،
حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھٹیا ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہیں۔ اور سماج کا حال یہ ہے کہ بازاروں کو اتنا رنگ رونق کے ساتھ بڑے بڑے مالز، شاپنگ مالز، بڑے بڑے دکان مکان اس طرح بنا دیے گئے کہ وہاں جانے والا، حتیٰ کہ ہاسپٹلز بھی ایسے بھاری بنا دیے کہ بیمار نہیں ہونے والا بھی تمنا کرتا ہے ایسے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرانے کی کبھی توفیق مل جائے۔ بیمار ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لوگ ہاسپٹلوں کی تعمیر کو دیکھ کر، بازاروں کی رونق دیکھ کر۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں اور سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کو جو جگہ پسند ہے وہاں رہنے والا بھی پسند ہے، وہاں آنے والا بھی پسند ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا مسجدوں کو آنے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کے میزبان ہیں، کھلانا پلانا اب اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی میزبانی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری میزبانی جنت سے کم نہیں ہوتی ہے، مسجد کی پابندی کے ساتھ آنے والے کے لیے میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، مجمع الزوائد کی حدیث سے فرماتے ہیں مساجد زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آسمان کے فرشتے مسجدوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کوئی مسجد بنائی اور بنانے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، مسجد پوری بنائے، بنانے میں حصہ لے، تعمیر میں اپنے سے جو ہو سکتا ہے اس کی کوشش کرے، اور مقصود اللہ کی رضا ہو، احسان جتانا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے چاندی کا محل بنا دیتے ہیں۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا للہ تعالی، من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ، رضا اللہ کی مقصود ہو، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر فرماتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا خالص اپنے پیسے سے، نیت یہ تھی کہ میں مجھ جیسے ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں لیکن کسی کا نام باقی نہیں ہے، حکمرانی سے آدمی بقا حاصل نہیں کرتا ہے، خدمت دین سے انسان بقا حاصل کرتا ہے۔ آپ بتائیے آزادی سے پہلے سے لے کر اب تک کتنے حکمران، کتنے پرائم منسٹر بنے، کتنے ایم پی بنے، کتنے ایم ایل اے بنے، سب کس کو یاد ہے؟ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کوئی بھلا سکتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کو کوئی بھلا سکتا ہے، وہ علماء جنہوں نے حکمرانی نہیں کی ہے لیکن خدمت دین کیا ہے، حضرت تھانوی کو کوئی نہیں بھلا سکتا، علی میاں کو ندوی رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں بھلا سکتا۔ خدمت دین سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو ارادہ ہوا میں ایسی مسجد تعمیر کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام ہمیشہ باقی رہے۔ نیت بگڑ گئی، ارادہ کام اچھا ہے مسجد کی تعمیر، نیت ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام باقی رہے۔ کروڑوں روپے لگا کر مسجد کی تعمیر کیا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مسجد کے بورڈ پر جو مسجد کے سامنے جو بورڈ لگایا اپنے نام کا، مسجد نور الدین، اپنے نام کا جو بورڈ لگایا ہے، کوئی فرشتہ آ کر وہ بورڈ ہٹا کر دوسرا نام لکھ رہا ہے مسجد ام الخیر، مسجد ام الخیر۔ 3 دن تک مسلسل یہی خواب دیکھنے کے بعد معبرین کو بلا کر تعبیر پوچھا تو ایک معبر نے کہا ازغاث و احلام، یہ تو بس ایسے ہی خیالی پلاؤ ہے، اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھے دن خواب دیکھا کہ صاف طور سے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ مسجد نور الدین کی نہیں ہے، ام الخیر خاتون کی ہے اور فلاں محلے میں رہتی ہے۔ وزیر کو بھیج کر خاتون کو بلوایا اور جب دیکھا بہت بوڑھی خاتون، چلا نہیں جا رہا ہے، اور جب اس سے معلوم کیا تو نے میری مسجد کی تعمیر میں چندہ دیا، پیسے لگایا، کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میری حیثیت ہی نہیں ہے، میرا گزارا مشکل ہے، میں تعاون کہاں سے کروں گی؟ ہاں پھر تمہارا نام بورڈ پر کیوں؟ فرشتے
فرشتے لکھ رہے تھے. تو پھر اس خاتون نے کہا بس ایک نیکی مجھ سے ہوئی ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ اس زمانے میں مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے جو گارا مٹی اٹھا کر اوپر پہنچایا جاتا، وہاں سے یہاں تک اینٹ لائے جاتے، مشین نہیں تھے، گدھے پر خچر پر رکھ کر اسے اینٹ گارا وہاں سے یہاں تک اٹھا کر لا کے رکھا جاتا. تو میں نے دیکھا وہ خچر جو مسجد کی تعمیر میں ہے، اس کے دور میں پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے. وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اور مٹکے کے قریب جانا چاہ رہا تھا. گلے کی رسی اتنی لمبی نہیں تھی کہ مٹکے تک جا سکے. میں نے اسے وہ مٹکا اس خچر کے قریب کر دیا. بس ایک نیکی میری یہ ہے. تو نور الدین کہتا ہے کہ بخدا وہ مٹکا بھی مسجد کی تعمیر کرنے والے خچر کی پیاس بجھانے کے لیے تمہارا اللہ کی خاطر تھا، اور میری پوری مسجد بنانا بھی میرے نام کی شہرت کی خاطر تھا. تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے میرا نام ہٹا کر اخلاص کے ساتھ خچر کو پانی پلانے والی کا نام اللہ نے مسجد کے بورڈ پہ لکھا دیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مسجد کی خدمت ہم سے کسی بھی نوعیت کی ہو رہی ہو، اس میں بڑا پیغام ہے مساجد کا تعاون کرنے والوں کے لیے بھی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے بھی. تم سے 1000 2000 10,000 50,000 1,00,000 2,00,000 جو ہو رہے ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے آخرت کی خاطر خرچ کرو. اور جو کمیٹیاں مساجد کی خدمت کر رہی ہیں وہ ہر روز خدمت میں ہیں، ماہانہ خدمت میں ہیں، ہفتہ واری اور سالانہ خدمت میں ہیں. یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. مسجد کی خدمت جنت حاصل کرنے کی سعادت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جو مسجد کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح شام مسجد آتے جاتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مہمان بن جاتے ہیں، میزبان بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اور اللہ کی مہمانی اور میزبانی جنت کی ضیافت سے کم نہیں ہوتی ہے. اس واسطے اللہ ایسے بندوں کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں. من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلۃ من الجنہ کما غدا کلما غدا او راح. جب بھی صبح شام مسجد آتے جاتے رہو گے اللہ تمہاری مہمانی کا انتظام مسجد جنت میں کر کے رکھ دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حکم دیا امر ببناء المسجد فی الدور وامر بها ان تنظف وتطیب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر محلے میں مسجد بناؤ. محلے کی مسجد اس محلے کے مسلمان ہونے کی علامت ہوتی ہے. کسی محلے میں مسجد نہیں ہے کیسے سمجھیں اس محلے کے لوگ مسلمان ہیں؟ اس واسطے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری دکانوں پر ہمارے مکانوں پر سوائے ھذا من فضل ربی یا کسی بابا کی تعویذ تغرے اور ان کے پلیدوں کے علاوہ کوئی علامت ایسی نہیں ہے جو ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. ان کے محلے بھی گندے اور ناپاک بلکہ ان کے پاک اور صاف، ہمارے گندے اور ناپاک، گالیاں ان کے محلوں میں اور ہمارے محلوں میں، ناچ گانے ان کے محلوں میں ہمارے محلے میں. تو محلوں کا فرق مسلمان اور کافر ہونے کے فرق کو ظاہر نہیں کرتا. صرف اور صرف اس بات سے کہ اس محلے میں مسجد ہے تو پتہ چلے گا کہ اس محلے کے لوگ مسلمان ہیں. اور آگے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُنَظَّفْ، مسجدوں کو پاک صاف رکھو، مسجدوں کو خوشبو دو، خوشبو کی دھونی دو، آنے والوں کو یہاں پر دلی راحت اور سکون محسوس ہو. ہوٹل میں جاؤ اے سی لگی ہوئی ہے، ہوٹل میں جاؤ فریشنر رکھا ہوا ہے، کسی ایئرپورٹ پہ جاؤ ہر تھوڑی دیر کے لیے پوچھا مارنے کے لیے صفائی کرنے کے لیے مستقل آدمی رہتا ہے ایئرپورٹ کے واش روم صاف کرنے کے لیے. ایئرپورٹ کے واش روم دیکھو، مسجدوں کے واش روم دیکھو، زمین آسمان کا فرق رہتا ہے. کسی کمپنی کے واش روم دیکھو اور مسجدوں کے واش روم دیکھو، زمین آسمان کا فرق رہتا ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے اپنے گھروں کے واش روم اور مسجدوں کے واش روم دیکھو، باپ کی جاگیر سمجھ کر مسجدوں کے واش روم کو پان کھا کے، پان پراگ کھا کے، گٹکا کھا کے، سگریٹ پی کے لکھنا پڑتا ہے، درخواست کرنا پڑتا ہے کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کے جانے والا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی خاندانی حیوان تھا جس کی عادت ہی ایسی تھی کہ جہاں آؤ وہاں گندا کر کے جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تنظف،
کہ اسے پاک صاف رکھو، خوشبو دو، آنے والے لوگوں کو راحت محسوس ہو۔ آپ میں سے جو لوگ عرب کی مساجد میں گئے ہیں، کیسے پاک صاف رہتے ہیں، وہاں کیسی خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے، وہاں آنے والے مصلیوں کی خاطر پانی کے بوٹلز اور کھجور رکھے جاتے ہیں۔ یہاں اگر پانی کا انتظام بھی کیا جائے تو گلاس کو بھی چین باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہیں ہضم نہ ہو جائے، اور اگر کسی دن وہ کھجور یا کوئی اور چیز رکھی جائے لوگوں کی تقسیم کرنے کے لیے تو وہی پہلا دن ہوگا، وہی آخری دن ہوگا، اس کے بعد تقسیم کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ کیسی عادتیں ہیں، اور اسلام کی تعلیم کیسی ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا گاؤں دیہات کی مسجدوں میں گھر کی عورتیں اور بوڑھیاں مسجد کے نمازیوں کی خدمت کے لیے میٹھا کھانا زردہ بنا کر بھیجا کرتی تھیں کہ جمعہ کے دن زیادہ لوگ مسجد کو آتے ہیں اور ان آنے والے نمازیوں کی ہم خدمت کریں، تو گھر کی عورتیں میٹھا کھانا اور زردہ بنا کر جمعہ کے دن اہتمام سے بھیجتیں۔ باہر کے صحن میں امام صاحب یا کوئی نوجوان شخص کھڑے ہو کر ایک ایک مٹھی سب کو تقسیم کرتا۔ کئی وہ نوجوان جو ہفتہ بھر مسجد کو نہیں آتے لیکن جمعہ کے دن زردہ اور میٹھا کھانا ملتا ہے، اس واسطے جمعہ کے لیے اہتمام سے آتے تھے۔ اب وہ سارا نظام مسجدوں سے ختم، کوئی اس کا یہ چیز حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں ہم جمعہ پڑھ کر فلاں گلی سے جاتے تھے تو وہاں ایک عورت تھی جو آلو بخارا اور کوئی دوسرے سبزی کی بریانی بنا کر رکھتی تھی یا میٹھا بنا کر رکھتی تھی اہتمام سے، تو ہم اس کے گلی سے گزرتے ہوئے جمعہ کی نمازیوں کے لیے صحابہ کے زمانے میں وہ خاتون کھلانے پلانے کا اہتمام کرتی تھی۔ یہ وہ سنت ہے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو، یعنی مسجد سے خصوصی تعلق رکھ لے، مسجد کو اپنا گھر سمجھے، اپنی گھر کی تعمیر کے لیے قرضے کر کے لائے گا، اور مسجد کی تعمیر کے لیے جب بارہا چندے کا مطالبہ کیا جائے تو جیب سے 100 روپے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ مہینہ 3 مہینے 2.5 مہینے میں ریچارج کرانے کے لیے 666 روپے ہمارے پاس پابندی سے رہیں گے، 864 روپے پابندی سے رہیں گے، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے ہفتے میں 100 روپے کا تعاون کرنا نہیں ہو سکتا۔ باپ دادا کے نوابی ہونے کو بتانے کے لیے کسی ہوٹل میں چلے جائیں تو ویٹر کو ٹپ دینے کے لیے 20-50 روپے ہمارے پاس رہیں گے، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے نہیں رہیں گے۔ اور اگر کہیں کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں اور وہاں کا واچ مین اور دربان نکلتے ہوئے صاحب کچھ دے کے جاؤ تو اسے دینے کے لیے پیسے رہیں گے، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے نہیں رہیں گے۔ اگر خاندانی جھگڑے ہو جائیں، بھائی ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو جائیں، وکیلوں کو کھلانے کے لیے پیسے رہیں گے، مسجد کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بیمار پڑ جائیں تو اتنا بھاری ہاسپٹل کے ڈسچارج ہونے کو من نہ کرے، ایسے وہیں پر پڑے رہیں کہ گویا کہ سسرال میں پڑے ہیں، ایسے ہاسپٹل میں علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن مسجد کی خدمت کے لیے ہمارا پیسہ نہ نکلے تو پھر بتائیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا گھر سمجھ کر تعلق رکھے تو اللہ پہلا انعام یہ کرتے ہیں کہ اس کے خاندان پر خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں، پل صراط کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی رضا نصیب کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ 4 نعمتیں اللہ رب العزت حدیث میں ہے، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 330، المسجد بیت کل تقی، ہر نیک انسان کا گھر وہ مسجد ہے۔ وتکفل اللہ من کان المسجد بیتہ، جو اپنے مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں، بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ، اللہ اپنی رضا، جنت اور پل صراط پر آسانی سے گزار دینا، یہ سب چیزیں مسجد کو اپنا گھر سمجھ کر اس کی حفاظت اور خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں رہنے اور بیٹھنے کا نظام بناؤ، یہاں بیٹھو گے تو نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ان کی کوئی دین کی بات یا حکمت کی بات تمہیں ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے تو کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت شراب خانوں پہ نہیں اترتی ہے، اللہ کی رحمت سود اور رشوت سے بزنس کرنے والے مارکیٹوں پر نہیں اترتی ہے، اللہ کی رحمت مسجدوں پہ اترتی ہے۔ اکابرین نے
مساجد کے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المغترین میں فرماتے ہیں کہ مسجد نیک لوگوں کا گھر ہے۔ مسجد کو جن لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کا آسان سامان کا ضامن بن گیا۔ ابو صدیق ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کی رہنے کی عادت ڈالو، اس واسطے کہ ہم نے سنا ہے مسجدیں انبیاء کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ نبی کسی مارکیٹ میں کسی دکان پہ جا کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، مسجدیں نبی انبیاء مسجدوں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ حکیم بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کو اپنا گھر بناؤ، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے والے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک باعزت لوگ ہوتے ہیں، عزت والے شمار ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا عمل لکھا گیا ہے، مسلسل 40 سال تک مسجد میں قیام کیا، ضرورت تھی باہر گئے پھر مسجد میں آ کر قیام کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کے تقاضے نہ ہوتے، پیشاب پاخانہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں کبھی مسجد چھوڑ کر باہر نہ جاتا، مسجد سے ایسا تعلق رکھتا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے یہ دو چیزیں دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ محفوظ رہیں گے تو پوری قوم محفوظ رہے گی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اس زمانے میں، سنو، مسجد یہ بیت اللہ ہے، مدرسہ وہ بیت الرسول ہے۔ اگر بالفرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو پھر قیام کرنے کے لیے مدرسے میں جائیں گے۔ اسی واسطے کہا گیا مدرسے کے طلبہ وہ مہمان رسول ہیں، اور اللہ کا نبی ان کا میزبان ہے، میزبان اپنے ہی گھر جاتا ہے، تو مسجد بیت اللہ ہے اور مدرسہ بیت الرسول ہے۔ اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد اور مدارس دین کے کارخانے ہیں، کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور کارخانے آباد ہوں گے تو مال کی پیداوار جاری رہے گی۔ حفاظ، قراء، علماء، مفتیان اکرام، واعظین، مفسرین، محدثین، قضات، یہ سب فارغ ہوں گے اگر مدرسہ اور مسجد یہ دو آباد رہیں گے، اور اگر کارخانے بند ہو جائیں گے تو پھر مارکیٹ میں مال ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور مسجد ہدایت کی جگہ بنتی ہے امام اور خطیب کے ذریعے سے، محض در و دیوار کا نام مسجد نہیں ہے۔ اسلام میں، اسلامی معاشرے میں مسجد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی کام کے میدان کا انتخاب مساجد سے کیا ہے، اور مسجد کی اہمیت جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 28 جگہ پر مسجد کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور سے مسجد حرام، مسجد قباء اور مسجد اقصیٰ، ان 3 مسجدوں کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز کا تذکرہ 68 جگہ یا 80 جگہ پر اللہ نے کیا ہے، اور نماز جیسی اہم عبادت ادا کرنے کی جگہ وہ مسجد ہے، تو گویا کہ نماز کے ضمن میں اللہ رب العزت نے 80 مقامات پر ضمناً مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں کعبۃ اللہ سب سے بڑی مسجد تھی جسے انبیاء نے بنایا، مشرکین نے ناجائز قبضہ کر کے بتوں کو بٹھایا، اور آپ علیہ السلام فتح مکہ کے بعد اس کا صفایا فرمایا، اور وہاں سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے اور قباء کے علاقے میں قیام فرمایا تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنے مکانات کی تعمیر سے پہلے کعبہ بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر فرمائی، اور جس جگہ اونٹنی نے قیام کیا اس کے سامنے والے باغیچے کو جو سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کا تھا 10 دینار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دلوا کر قیمت ادا کر کے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صدقے اور سخاوت پر کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 10 دینار کی کیا حیثیت ہے۔ نکاح کرنے کا کے معاملے میں مہر جو ایک بیوی کو دیا جاتا ہے وہ بھی حنفی مسلک کے لحاظ سے 10 درہم سے کم نہ ہو، وہ تو 10 دینار ہیں، یہ 10 درہم سے کم نہ ہو، مہر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ 10 دینار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی زمین خریدنے کے لیے لگائی، 1450 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی مسجد نبوی میں اتنے ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کا ثواب جن
متوسعین توسیع کرنے والوں کو پہنچتا ہے، اس میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ ایک بار تم نے مسجد کی تعمیر میں جو پیسہ لگا دیا وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کے طور پر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد، در و دیوار بننے کے بعد، در و دیوار سے لوگ ہدایت نہیں پاتے ہیں، ان در و دیوار کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے ھدی للعالمین، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ لیکن کیسے سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ؟ وہ اللہ رب العزت نے وہاں پر کام کرنے والے امام اور خطیب کے ذریعے سے بنایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ کام کرنے والے افراد مساجد میں موجود ہوں تو پھر وہ مساجد جائے ہدایت بن جاتے ہیں، یہاں سے آنے والے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور آپ بتائیں، مساجد میں اگر اصلاح معاشرہ کا کام نہ ہوا، مساجد کے ذریعے سے آنے والی قوم کی تربیت نہ ہوئی، تو دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر قوم کی اصلاح و تربیت کا نظام سوچا جا سکتا ہے؟ ایک دو ہی جگہیں پوری دنیا میں، ایک مدارس جہاں سے اسلام اور ایمان کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، دوسرے مساجد جہاں سے اسلام کی اشاعت کا کام ہوتا ہے۔ یہ دو جگہ ہیں جہاں سے ایمان کامل طور پر، اسلام کامل طور پر سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شعبے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ تعلیم، تعلم، قرآن کی حفاظت، یہ شعبے جہاں پر محفوظ ہیں وہ مدارس ہیں، اور وہاں سے پڑھا لکھا جو کچھ بھی یاد کیا اسے عام کرنے کی جگہ یہ مسجدیں ہیں۔ یہاں سے اگر عوام سے متعلق، یہاں سے اگر کمیٹیوں سے متعلق کوئی بات بولی جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے وہ نفرت اور دشمنی اور حسد کی وجہ سے نہیں بولی جاتی ہے۔ کسی امام کو کمیٹی کا عہدہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، کسی خطیب کو صدر کا مقام دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ عوام یہ کام کرتی ہے تو یہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن جس کو یہ منصب دیا گیا قوم کی اصلاح کا، وہ اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ بدگمانی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خیر خواہی میں یوں سمجھیے کہ ہم کمیٹیاں، ائمہ، خطبہ اور مصلی حضرات سب ایک کشتی کے سوار ہیں، سب کی منزل جنت ہے۔ آپ مسجد کی انتظامی امور کی خدمت کر کے جنت پانا چاہتے ہیں، امام اور خطیب مسجد کی علمی اور عملی خدمت کر کے وہ جنت پانا چاہتے ہیں، اور مصلی اپنی نمازوں کی درستگی کے ذریعے سے جنت پانا چاہتے ہیں۔ ایک کشتی کا سوار دوسرے کا دشمن بن جائے گا تو پوری کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جہاں پر مساجد کا نظام بگڑا وہاں پر معاشرے کا نظام بگڑتا ہے، جہاں پر مساجد کا نظام بنا وہاں پر مساجد کا نظام بنتا ہے۔ چونکہ مساجد مراکز اسلام ہیں، مساجد جنت کے قلعے ہیں، مساجد اجتماعی نظام کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ایک فرد بگڑا، اس کا نقصان اس فرد کو پہنچا، قوم بگڑی تو قوم کے بگاڑ کا نقصان پوری قوم کو پہنچے گا۔ ایسے ہی یہ مساجد کا نظام انفرادی نظام نہیں ہے، اجتماعی نظام ہے۔ یہ نظام اگر بگڑتا ہے تو پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ مساجد کی اہمیت اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، قوم کی اگر دینی اصلاح، سیاسی اصلاح، معاشرتی اصلاح، اخلاقی اصلاح، رفاہی قیادت، یہ سب چیزیں مساجد سے متعلق ہیں۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں پر نوکر بھی آتا ہے، اونر بھی آتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، چھوٹا بھائی بھی آتا ہے، بڑا بھائی بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، مالدار بھی آتا ہے، سید بھی آتا ہے، شیخ بھی آتا ہے، پٹھان بھی آتا ہے، تاجر بھی آتا ہے، مزدور بھی آتا ہے، وکیل بھی آتا ہے، ڈاکٹر بھی آتا ہے، لائر بھی آتا ہے، جج بھی آتا ہے۔ ہر فرد جہاں جمع ہونے کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہر فرد کو اس کے متعلقہ دین کے متعلق وقتاً فوقتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ اور ان پر اگر پابندی لگ جائے، ان کی اگر اہمیت گھٹ جائے تو پھر یوں سمجھ لیجئے یہاں سے پھوٹنے والا چشمہ اگر بند ہو گیا تو پھر سارے معاشرے کے اندر پہنچنے والی وہ ہدایت کا نور وہ بند ہو جائے گا۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ مساجد سے متعلق مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے،
اور دل سے پورے جسم کو خون ملتا ہے، مسجد سے علم و ہدایت کا خون بلکہ اس کا نور پورے بستی اور محلے کے رگ و گوشے میں پہنچتا ہے۔ مساجد کی حیثیت دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے، اس نور کو روشن کرنے والا چراغ یہ مساجد اور مدارس ہیں۔ اگر یہ مساجد اور مدارس بند تو وہ نور کو روشن کرنے والا چراغ بند ہو جائے گا، اور جب وہ چراغ گل ہو گیا تو پھر ساری دنیا ظلمتوں، اندھیروں، حیوانیت میں جینا پڑے گا۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری اس درجے بنتی ہے کہ مسجد میں بندہ آتا ہے اللہ سے عبادت کرنے کے لیے اور دعا مانگ کر اللہ سے کچھ لینے کے لیے، ادھر سے عبادت کا سلسلہ، ادھر سے عطا کا سلسلہ، یہ دو سلسلوں کے رابطے کی جگہ یہ مسجد ہے، جہاں پر بندہ آ کر اللہ کے سامنے پیشانی ٹکا کر اپنی بندگی ظاہر کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر سخاوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ دعوت اور اصلاح کا کام، تربیت کا کام، جمعہ کے نظام کے ذریعے سے لوگوں میں جو اصلاح و تربیت کا نظام ہوتا ہے وہ صرف مساجد سے ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا جلسہ بھی آپ رکھ لیں، وہاں جمع ہونے والے افراد کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن بن بلائے اپنی طلب اور شوق سے آنے والے لوگوں کی تعداد اس جیسے 10 جلسوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس واسطے اس نظام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور مساجد کی اہمیت اس بات سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مساجد بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اسلامی تعلیم کو عام کرنا، دعوت دین کو عام کرنا، اصلاح و تزکیہ کا نظام قائم کرنا، خاندانی اور سماجی اختلافات کو ختم کرنا، مسلمان سماج کے دینی اور دنیاوی ترقی کے اسباب کی طرف انہیں توجہ دلانا، سماج کے محروم طبقے کو اس کا حق دلانا، خواتین، نوجوان اور ہر پیشہ ور شخص کو اس کے پیشے کا دین سمجھانا، برادران وطن کو برادران اسلام بنانا، یہ مقاصد ہیں مساجد کی تعمیر کے۔ اور اگر جس مسجد میں صرف نماز ہوتی ہو، اس کے علاوہ کوئی وہاں پر پورے معاشرے کی اصلاح کا کام نہ ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ مسجد اپنی تعمیر میں ناقص ہے، وہ مسجد اپنی تعمیر میں ادھوری ہے، وہ ابھی در و دیوار بنے ہیں لیکن ابھی مقصد تک وہ مسجد نہیں پہنچی ہے۔ اگر مسجدیں معاشرے کی اصلاح کا ضامن نہ بن سکیں تو پھر دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سماج کی اصلاح کا ضامن بن سکے۔ اگر اس بستی میں شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں تو پھر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کو جا کے کہے گا آپ سمجھائیے لوگ شراب پی رہے ہیں، کسی وکیل سے کہے گا آپ سمجھائیے لوگ شراب پی رہے ہیں۔ بے دینی اگر سماج میں آتی ہے تو لوگ سب سے پہلے مساجد میں کام کرنے والے، خدمت کرنے والے علماء ائمہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایسا بگاڑ ہے، اگر امام صاحب یہ بولیں گے، خطیب صاحب یہ بولیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لوگ سن کر اس سے رک جائیں۔ اسی واسطے جمعہ کے خطابات بدل بدل کر اس واسطے ہوتے ہیں کہ سماج کے بگاڑ کی ذمہ داری اس مسجد سے ہونی چاہیے، اور اس مسجد میں کیا کسی بھی مسجد میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے سماج کے اصلاح کی۔ اس میں معاون بننا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی عنوان، کوئی موضوع ہمارے خلاف لگ رہا ہو تو اسے ایسا سمجھ لیں یہ میری طبیعت کے خلاف ہے لیکن میری تربیت کے خلاف نہیں ہے، اسی میں میری تربیت پوشیدہ ہے۔ میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا تو کیا میں کسی دوسرے کو بھی اچھا مسلمان بننے کا موقع نہیں دوں گا؟ میں اگر رشوت سے توبہ نہیں کیا تو دوسرے کو بھی رشوت سے توبہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا، میں اگر سود سے توبہ نہیں کیا تو دوسرے کو بھی سود سے توبہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا، میں اگر جوڑا جہیز ڈی جے بینڈ باجا نہیں چھوڑ رہا ہوں تو کیا دوسروں کو بھی اس سے رکنے کا موقع نہیں دوں گا؟ ہونے والے خطابات اور بیانات کے سلسلے میں دل برداشتہ ہونا یا ناچاقی اور اس کے بارے میں بیزارگی کسی بھی مسجد کے متعلق ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی سدھرنا نہیں چاہتے ہیں اور کسی اور کو سدھرنے کا موقع بھی دینا نہیں چاہتے ہیں، تبھی جا کر وہاں کے امام یا خطیب سے متعلق بدگمانیاں پیدا کر لینا۔ یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح مسجد سے ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے اگر جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے وہ پانی ہی ناپاک ہو جائے، جس پانی سے غسل کیا جاتا ہے وہ پانی ہی ناپاک ہو جائے، اور پھر جس کو بینک اور مال اور دولت کی حفاظت کے لیے چوکیدار بنایا وہ چوکیدار ہی چور بن جائے تو پھر حفاظت کیسے ہوگی؟
چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کعبۃ اللہ سے ہی اگر کفر اور شرک والے اعمال شروع ہو جائیں تو پھر اسلام ہم کہاں تلاش کریں؟ تو مسجدوں کا نظام اس معیار کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بن سکے. اور اسی واسطے مساجد کی تعمیر میں آپ یاد رکھیں، پوری دنیا کی تاریخ ہے، اسلامی سلطنت اور نظام ختم ہونے کے بعد سے پبلک کے ہاتھ میں جب مساجد کا نظام آیا، تاریخ گواہ ہے مسجدوں کی تعمیر میں حکومتوں نے حصہ نہیں لیا، مساجد کی تعمیر میں عام پبلک نے حصہ لیا ہے. جسے ہم نے دیکھا آپ کے پڑوس محلے میں ایک مسجد کی سیکنڈ فلور کی یا فرسٹ فلور کی تعمیر کے موقع پر موز کی بنڈی لگا کر موز بیچنے والے اس شخص نے 1 لاکھ روپے لا کر ہدیہ کیا کہ مسجد میں بھی خدمت لینا چاہتا ہوں. پبلک نے آگے بڑھ کر، آپ پورے حیدرآباد نہیں پورے ایشیا کی مساجد دیکھ لیں، بڑی سی بڑی مسجدوں کی تعمیر سیاسی لیڈروں نے نہیں کی ہے، حکمرانوں نے نہیں کی ہے، عام پبلک نے اپنے خون پسینے کا پیسہ حلال کمائی، اللہ کے گھر سے دلی تعلق اور محبت کی وجہ سے انہوں نے نچھاور کر کے خاتون کو ہم نے دیکھا. تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اس ماضی پرانے زمانے میں بلخ کے ایک بادشاہ نے بلخ کے بادشاہ نے اپنی پبلک سے ناراض ہو کر ان پر ہرجانہ جرمانہ لاگو کیا جو وہ 10 سال محنت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے تھے. ہرات میں رہنے والی ایک حکمران خاندان کی خاتون سے، بڑی دیندار عورت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمارا کچھ تعاون کریں، ہم اپنا ہرجانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، پینالٹی بھرنا چاہتے ہیں. اس خاتون نے اپنے گھر سے ایک چادر لا کر ہدیہ کیا. وہ چادر کہا کہ یہ لے جا کے بادشاہ کو دے دو، تمہارا پورا ہرجانہ 10 سال کما کر بھی نہیں دے سکتے وہ ادا ہو جائے گا. بادشاہ نے جب چادر پہ نظر ڈالی، حیران ہو کر پوچھا یہ چادر تمہیں کس نے ہدیہ کی ہے؟ فلاں خاتون نے ہدیہ کی ہے. شرم آئی بادشاہ کو، میں مرد ہوں وہ عورت ہے، میں حکمران ہوں وہ پبلک اور رعایا میں سے ہے، وہ سخاوت کر رہی ہے اور میں ظلم کر رہا ہوں. کہا لے جا کے اس عورت کے حوالے کر دو. جب وہ عورت کو حوالے کرنے لے گئے لوگ امانت داری کے ساتھ، تو خاتون کہنے لگی کہ اب یہ چادر میں واپس نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی؟ اس واسطے کہ یہ چادر اس وقت تک میری تھی جب اس چادر پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے. اب تم اور تمہارے بادشاہ کی نگاہ اس چادر پہ پڑی، اس کا ہاتھ لگا، اب میرا جسم راضی نہیں ہوتا کہ غیر کے ہاتھ لگے ہوئے چادر کو میں اسے اوڑھوں اور پہنوں. یہ حیا اس اور خاتون کی تھی. کہا جو کرنا ہے کر لو، یہ چادر فروخت کر کے مسجدیں بنا دو. تاریخ میں لکھا ہے جب اس چادر کو بیچ کر اس میں ہیرے موتی جوڑ کر اس کا جھالر جو بنایا گیا تھا، کناروں پر ہیرے موتی جوڑ کر بنایا گیا تھا، وہ چادر بیچ کر جب مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر شروع کی، تاریخ گواہ ہے کہ 4000 مسجدوں کی تعمیر ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں مسلمانوں میں سخاوت کا جذبہ کیسے ہوتا ہے، تعاون اور دینے کا شوق کیسے ہوتا ہے. تو مسجدوں کی خدمت ہر زمانے میں پبلک نے اپنے پیسے سے کی ہے. حتیٰ کہ مرنے والے لوگوں کے تاریخ میں لکھا ہے اپنی موت سے پہلے خاص طور سے اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کہ میرے مال میں سے 1/3 حصہ فلاں مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے، فلاں رفاہی کام میں لگایا جائے. لوگ زندگی میں صدقہ خیرات بھی کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی لوگ، حتیٰ کہ یہ کام یاد رکھیں، مذہبی مساجد سے، عبادت گاہوں سے، عیسائیوں کا تعلق کلیسا سے، یہودیوں کا تعلق ان کے بیعہ سے، اور مسلمانوں کا تعلق مساجد سے، ہندوؤں کا تعلق مندر سے، شیعہ کا تعلق امام باڑے سے. یہ جو بھی تعلق ہے مذہبی تعلق ہے. اس مذہبی تعلق کے لیے ہر شخص قربانی دیتا ہے. ہم نے آندھرا کے ایک علاقے میں دیکھا، بینک کا مینیجر، اس نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، میں اور میری بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں، میری پوری سیلری مہینے کی میں چرچ کو دیتا ہوں اور بیوی کی سیلری پر ہم گزارا کرتے ہیں. مذہبی عبادت گاہوں سے دلی تعلق ہر مذہب والے کو ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب پہ نہ چلے. مندر کا معاملہ اٹھا، کبھی مندر کی صورت نہیں دیکھنے والا بھی لڑنے کے لیے آئے گا. گرودوارے کا معاملہ اٹھا تو کبھی گرودوارے کا چہرہ نہیں دیکھنے والا سکھ بھی آگے آئے گا. امام باڑے کا معاملہ اٹھا، کبھی امام باڑے کو نہ دیکھنے والا شیعہ بھی سامنے آئے گا. مسجد کا چہرہ نہ دیکھنے والا بھی مسجد کی شہادت پر غمزدہ ہوتا ہے. یہ مذہبی تعلق کی علامت ہے.
تو ہمارا معاملہ مسجد سے اور مسجد کی خدمت سے اس درجے کا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنا گھر سمجھیں، اس کی تعمیر کو اپنے گھر کی تعمیر، جنت میں مکان بنانے کی تعمیر، اور یہاں کی خدمت کو آخرت کا سودا سمجھیں۔ اس درجے کا تعلق کمیٹیوں کا بھی ہونا چاہیے، اس درجے کا تعلق عام مسلیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔